آج ہم ایک ایسی کتاب میں غوطہ لگانے والے ہیں جس نے 1936 میں تہلکہ مچا دیا تھا، جارج رائلی اسکاٹ کی جسم فروشی کی تاریخ۔ جی، یہ کتاب اس لیے انقلابی تھی کیونکہ اسکاٹ نے اس موضوع کو ایک ڈاکٹر یا آپ کہہ لیں ایک سائنسدان کی نظر سے دیکھا، نہ کہ کسی اخلاقیات کے استاد کی طرح۔ بالکل، ان کا مقصد یہ فیصلہ سنانا نہیں تھا کہ یہ اچھا ہے یا برا، وہ تو بس ایک سماجی حقیقت کا پوسٹ مارٹم کر رہے تھے کہ یہ ادارہ آخر ہے کیا، یہ کیوں موجود ہے اور اس کی جڑیں انسانی تاریخ میں کہاں تک پھیلی ہوئی ہیں۔ صحیح، اور آج ہمارا مقصد بھی اسکاٹ کے ان خیالات کو سمجھنا ہے، نہ کہ ان کی توثیق یا تردید کرنا۔ تو چلیں اس سب سے بنیادی سوال سے شروع کرتے ہیں جو اسکاٹ نے اپنی کتاب کے شروع میں ہی اٹھایا تھا۔ جی، جسم فروش آخر ہے کون؟ اور ان کا جواب حیران کن تھا کہ ہم اس کا جواب جانتے ہی نہیں ہیں۔ جی، کیونکہ اسکاٹ کے مطابق پرانی تعریفیں بالکل ناکارہ ہو چکی تھیں۔ مطلب کچھ لوگ کہتے تھے کہ ہر وہ عورت جو شادی کے بغیر جنسی تعلق قائم کرے وہ جسم فروش ہے۔ ظاہر ہے آج کے دور میں یہ بات تو بہت عجیب لگتی ہے۔ بالکل مذاقہ خیز۔ دوسری انتہا یہ تھی کہ صرف وہ عورت جو نقد پیسوں کے بدلے اپنا جسم بیچے وہ جسم فروش ہے۔ اسکاٹ نے کہا کہ یہ دونوں تعریفیں بہت محدود ہیں، حقیقت سے دور ہیں۔ اور یہیں پر وہ ایک بہت ہی متنازع اور شاید کچھ لوگوں کے لیے ناگوار تصور متعارف کراتے ہیں۔ جی، شوقیہ جسم فروش۔ ہاں، یعنی amateur prostitute۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ وہ خواتین ہیں جو براہ راست پیسوں کے لیے نہیں بلکہ دوسرے مادی فوائد کے لیے جنسی تعلقات قائم کرتی ہیں۔ بالکل، جیسے مہنگے تحائف، شاندار ریسٹورنٹس میں کھانا، تھیٹر کے ٹکٹ یا کیریئر میں آگے بڑھنے کے مواقع۔ اسکاٹ کہتے ہیں کہ اصل چیز انعام کی نوعیت ہے، پیسہ تو محض ایک ٹوکن ہے۔ اگر تعلق کا بنیاد محبت پر نہیں بلکہ کسی مادی فائدے پر ہے تو وہ ان کی تعریف کے دائرے میں آ جاتا ہے۔ لیکن کیا یہ ایک خطرناک حد نہیں؟ اس تعریف کے مطابق تو کوئی بھی عورت جو کسی مہنگے ڈنر کے بعد اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ سوئے وہ بھی اس دائرے میں آ سکتی ہے۔ یہ بہت اہم سوال ہے، اور اسکاٹ کے مطابق کلیدی فرق نیت اور تسلسل کا ہے۔ اچھا، وہ ایک بار کے واقعے کی بات نہیں کر رہے بلکہ ایک ایسے طرز عمل کی بات کر رہے ہیں جہاں جنسی تعلق کا مقصد ہی مادی فائدہ حاصل کرنا بن جائے۔ تو یہ آج کل کے شوگر بیبی کلچر جیسا کچھ ہوا؟ بالکل، آپ نے صحیح پکڑا۔ اسکاٹ 1936 میں اسی حرکیات کی نشاندہی کر رہے تھے۔ تو پھر ان تمام باریکیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اسکاٹ کی حتمی تعریف کیا بنتی ہے؟ ان کی تعریف بہت جامع اور غیر جانبدارانہ ہے، اور اس کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ جنس سے بالاتر ہے۔ جنس سے بالاتر؟ جی، وہ کہتے ہیں جسم فروش ایک فرد ہے، خواہ مرد ہو یا عورت، جو کسی بھی قسم کے انعام کے بدلے مختلف افراد کے ساتھ جنسی تعلقات قائم کرتا ہے۔ یعنی اس میں مرد بھی شامل ہیں، گیگولوز وغیرہ؟ جی بالکل، یہ تعریف صرف عورتوں تک محدود نہیں۔ واہ، یہ تعریف ہی اپنے آپ میں بہت کچھ سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ لیکن اس سے بھی زیادہ حیران کن بات جو اسکاٹ بتاتے ہیں وہ تاریخ میں اس کردار کا مقام ہے۔ جی، ہم آج اسے حقارت سے دیکھتے ہیں، لیکن کیا ہمیشہ سے ایسا ہی تھا؟ بالکل نہیں، اور یہ اسکاٹ کے تجزیے کا شاید سب سے چونکا دینے والا حصہ ہے۔ یہ شدید شرم اور سماجی نفرت یہ نسبتاً ایک جدید ایجاد ہے۔ واقعی؟ جی، اسکاٹ ہمیں تاریخ میں بہت پیچھے لے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر بائبل کے زمانے کی قیدیشوت، یہ مندر کی مقدس جسم فروشیں تھیں۔ ایک منٹ، کیا کہا آپ نے؟ مقدس؟ جی مقدس، ان کا کام گناہ نہیں بلکہ ایک مذہبی رسم سمجھا جاتا تھا، اور انہیں مقدس ہستیوں کا درجہ حاصل تھا۔ یہ تو ہمارے پورے اخلاقی نظام کی بنیادوں کو ہلا دیتا ہے۔ مطلب ایک کام جسے آج گناہ سمجھا جاتا ہے وہ کبھی عبادت کا حصہ تھا؟ جی بالکل، اسی طرح قدیم یونان کی مثال لیں، وہاں ہیٹائریں تھیں، یہ عام طوائف نہیں تھیں، یہ انتہائی تعلیم یافتہ، فنون لطیفہ سے واقف اور ذہین خواتین تھیں، جو سقراط اور افلاطون جیسے فلسفیوں کی محفلوں میں بیٹھتی تھیں اور ان سے دانشورانہ بحث کرتی تھیں۔ انہیں معاشرے میں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ اچھا، تو پھر یہ تبدیلی کب آئی؟ لیکن اس سے پہلے یہ ادارہ وجود میں ہی کیوں آیا؟ اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ اب ہم آتے ہیں اسکاٹ کے سب سے بڑے اور متنازع دعوے پر۔ وہ کہتے ہیں کہ اس پیشے کی اصل ذمہ دار عورت نہیں بلکہ مرد ہے۔ یعنی
وجہ حیاتیاتی بایولوجیکل ہے؟ جی، ان کے مطابق اصل محرک مرد کی نہ ختم ہونے والی اور متنوع جنسی خواہش ہے جو طلب یعنی ڈیمانڈ پیدا کرتی ہے۔ عورت کی معاشی مجبوریاں تو رسد یعنی سپلائی ہیں اور وہ ثانوی حیثیت رکھتی ہیں۔ لیکن کیا یہ نظریہ آج کے دور میں تھوڑا پرانا یا کہہ لیں یک طرفہ نہیں لگتا؟ کیا اسکاٹ اس میں عورت کی اپنی مرضی یا سماجی دباؤ جیسے عوامل کو بالکل ہی نظر انداز کر رہے ہیں؟ یہ ایک بہت جائز تنقید ہے، لیکن ہمیں اسکاٹ کے زمانے کے لحاظ سے سوچنا ہوگا۔ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ عورت کی کوئی مرضی نہیں ہوتی، بلکہ وہ اس ادارے کے وجود کی بنیادی وجہ تلاش کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ حیاتیاتی طلب نہ ہوتی تو یہ ادارہ کبھی بھی اتنے بڑے پیمانے پر وجود میں ہی نہ آتا۔ اور یہیں وہ ضروری برائی والے تصور کی بات کرتے ہیں۔ بالکل، سینٹ آگسٹین جیسے عظیم مسیحی مفکر نے کہا تھا کہ اگر معاشرے سے جسم فروشی کو ختم کر دیا جائے تو بے لگام ہوس ہر چیز کو تباہ کر دے گی۔ یعنی یہ معاشرے کے لیے گٹر کی طرح ضروری ہے۔ جی، اور اسی طرح فلسفی شوپنہاور نے انہیں یک زوجیت کی قربانی گاہ پر انسانی قربانیاں کہا۔ اس زبان پر غور کریں۔ عورت کو انسان نہیں بلکہ ایک ادارے کو بچانے کے لیے دی جانے والی بھیٹ سمجھا جا رہا ہے۔ معاشرہ اپنی حفاظت کے لیے اس کی ضرورت تو تسلیم کرتا ہے، لیکن سزا صرف عورت کو دیتا ہے، جبکہ مرد جو اس طلب کا خالق ہے وہ صاف بچ نکلتا ہے۔ یہ تو ہوئی طلب کی بات، لیکن رسد کی طرف کیا کہانیاں ہیں؟ اسکاٹ کے مطابق عورتیں اس پیشے میں کیوں آتی ہیں؟ صرف غربت کی وجہ سے؟ اسکاٹ یہاں بھی روایتی سوچ کو چیلنج کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ زیادہ تر عورتیں بھوک سے مرنے کے خوف سے یہ پیشہ اختیار نہیں کرتی، اچھا، بلکہ معاشی عدم اطمینان کی وجہ سے کرتی ہیں۔ یہ صرف پیٹ بھرنے کا سوال نہیں، بلکہ ایک بہتر، زیادہ پرآسائش اور دلچسپ زندگی گزارنے کی خواہش ہے۔ یعنی یہ مایوسی کا نہیں بلکہ خواہشات کا سودا ہے، ایک طرح کی بغاوت۔ بہت خوب کہا، بالکل۔ یہ فیکٹری کی تھکا دینے والی مشقت بھری زندگی کے خلاف ایک طرح کی بغاوت ہے۔ کوئی مثال ہے اس کی؟ جی، وہ لندن کی ایک لڑکی فلاسی کی کہانی سناتے ہیں جو کہتی ہے میں اپنی ماں جیسی زندگی نہیں گزارنا چاہتی۔ اس کی ماں نے غربت میں 8 بچے پیدا کیے اور جوانی میں ہی بوڑھی ہو گئی۔ فلاسی کہتی ہے کہ فیکٹری میں ہفتے بھر کی محنت کے بعد مجھے اتنے پیسے ملتے ہیں جو ایک رات کے عیش میں ختم ہو جاتے ہیں۔ کم از کم اس زندگی میں کچھ جوش تو ہے۔ یہ ایک شعوری بغاوت ہے۔ جی، اور دوسری مثال شکاگو کی دی کاؤنٹس کی ہے جو اسے ایک سوچے سمجھے بزنس کے طور پر دیکھتی ہے۔ اچھا، وہ کہتی ہے میں نے یہ پیشہ اپنی آنکھیں کھول کر منتخب کیا ہے۔ مجھے بچپن سے ہی یہ سکھایا گیا کہ خوبصورت دکھو اور مردوں سے اچھا برتاؤ کرو، تو کیوں نہ میں اس ہنر کو اپنے مالی فائدے کے لیے استعمال کروں۔ یعنی وہ اسے مجبوری نہیں بلکہ ایک کیریئر چوائس کے طور پر دیکھ رہی ہیں۔ ان مثالوں سے اسکاٹ یہی ثابت کرتے ہیں کہ ان کے مطابق 95% عورتیں یہ پیشہ مجبوری میں نہیں بلکہ شعوری طور پر منتخب کرتی ہیں۔ اچھا، تو یہ ادارہ وجود میں کب اور کیسے آیا؟ اسکاٹ کا دعویٰ ہے کہ یہ پیشہ دراصل تہذیب کی ہی ایجاد ہے۔ بالکل۔ ان کے مطابق قدیم قبائلی معاشروں میں جہاں جنسی آزادی عام تھی وہاں اس کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ صحیح۔ اس کا باقاعدہ آغاز تب ہوا جب معاشرے میں یک زوجیت یعنی منوگمی کا تصور آیا اور عورت کے کنوارا پن یعنی ورجنٹی کو ایک قیمتی ملکیت سمجھا جانے لگا۔ تو تہذیب کے ارتقاء کے ساتھ اس کی شکل کیسے بدلی؟ یونان میں ریاست نے خود تاریخ کا پہلا سرکاری قہبہ خانہ قائم کیا جسے ڈکٹیرین کہتے تھے، تاکہ عوامی مقامات پر بے راہ روی کو کنٹرول کیا جا سکے اور اس سے ٹیکس بھی وصول ہو۔ اور روم میں بھی اسے باقاعدہ رجسٹر کیا گیا اور اس پر ٹیکس لگایا گیا، لیکن سب سے حیران کن دور قرون وسطیٰ کا تھا۔ وہی دور جسے ہم ایک تاریک، مذہبی اور سخت دور سمجھتے ہیں۔ حقیقت اس کے بالکل الٹ ہے۔ جب بات جسم فروشی کی ہو تو یہ تاریخ کا سب سے کھلا اور برداشت والا دور تھا۔ یہ تو ناقابل یقین بات ہے۔ شہروں کی حکومتیں جیسے جرمنی اور فرانس میں خود قہبہ خانے چلاتی تھیں اور اسے اپنی آمدنی کا ایک اہم ذریعہ سمجھتی تھیں۔ مطلب یہ کوئی چھپانے والی چیز نہیں تھی؟ بالکل نہیں، یہ معاشرتی ڈھانچے کا ایک تسلیم شدہ حصہ تھا۔ اہم مہمانوں اور شاہی وفود کی تفریح کے لیے سرکاری طور پر طوائفوں کا انتظام کیا جاتا تھا۔ تو پھر اس کھلی برداشت کا خاتمہ کیسے ہوا؟ اگر مذہب مسئلہ نہیں تھا تو پھر کیا تھا؟ تبدیلی کی وجہ کوئی اخلاقی بیداری نہیں تھی بلکہ خالصتاً خوف تھا۔ 16ویں صدی کے آخر میں آتشک یعنی سفلس کی وبا نے پورے یورپ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔
یہ ایک نئی اور ہولناک بیماری تھی، اس کا کوئی علاج نہیں تھا، اور اس کا سارا الزام معاشرے کے سب سے آسان ہدف یعنی طوائفوں پر ڈال دیا گیا۔ یعنی یہ ایک طبی بحران تھا جسے اخلاقی رنگ دے کر معاشرے کے سب سے کمزور طبقے پر الزام ڈال دیا گیا۔ بالکل۔ اس کے بعد پورے یورپ میں اس پیشے کے خلاف شدید کریک ڈاؤن شروع ہوا، کہبہ خانے بند کر دیے گئے، عورتوں کو سرعام سزائیں دی جانے لگیں۔ اور اسی دور میں عالمی تجارت کا بھی بہت شور تھا، جسے وائٹ سلیو ٹریفک کہا جاتا تھا۔ اس کی حقیقت کیا تھی؟ اسکاٹ کہتے ہیں کہ یہ نام بہت گمراہ کن ہے۔ اس سے ذہن میں یہ آتا ہے کہ معصوم لڑکیوں کو اغوا کر کے بیچا جاتا تھا، جبکہ ایسا نہیں تھا۔ حقیقت زیادہ پیچیدہ تھی۔ یہ اغوا سے زیادہ معاشی دھوکہ دہی کا معاملہ تھا۔ ان کے مطابق 95% لڑکیاں پہلے سے ہی اپنے ملکوں میں اس پیشے میں ہوتی تھیں۔ اچھا۔ انہیں ایجنٹ یہ لالچ دیتے کہ جنوبی امریکہ یا کسی اور ملک میں وہ 10 گنا زیادہ کما سکتی ہیں۔ جب وہ وہاں پہنچتی تو انہیں قرض کے ایک ایسے جال میں پھنسا دیا جاتا جس سے نکلنا ناممکن ہوتا۔ تو حکومتوں نے اس مسئلے کو کنٹرول کرنے کے لیے جو قوانین بنائے، کیا وہ کامیاب ہوئے؟ اسکاٹ کے مطابق ضابطہ کاری یعنی ریگولیشن کا کوئی بھی نظام آج تک مکمل طور پر کامیاب نہیں ہو سکا۔ جیسے کہ برٹش ماڈل؟ برٹش ماڈل کا مقصد عوام کی صحت نہیں بلکہ فوج اور بحریہ کے جوانوں کو جنسی بیماریوں سے بچانا تھا۔ اچھا۔ قانون کے تحت کسی بھی عورت پر اگر صرف شبہ ہوتا کہ وہ طوائف ہے تو پولیس اسے پکڑ کر جبری طبی معائنے کے لیے پیش کر سکتی تھی۔ یہ نظام عورتوں کے بنیادی انسانی حقوق پر سراسر ظلم تھا۔ تو فرانس کا نظام اس سے کیسے مختلف تھا؟ فرانسیسی ماڈل بظاہر صحت پر مرکوز تھا، لیکن در حقیقت یہ سماجی کنٹرول اور نگرانی کا ایک ذریعہ تھا۔ مطلب؟ کی طرف سے معاشرے کے ایک مخصوص طبقے پر نظر رکھنے کی کوشش تھی۔ ان سب میں سوویت یونین کا ماڈل سب سے الگ اور منفرد لگتا ہے۔ سوویت ماڈل واقعی منفرد تھا کیونکہ اس نے مسئلے کی بنیاد کو ہی بدل دیا۔ انہوں نے کہا کہ جسم فروشی ایک سرمایہ دارانہ نظام کی پیداوار ہے۔ ان کے نزدیک یہ عورت کا جرم نہیں بلکہ ایک ایسے نظام کا جرم ہے جو اسے ایسا کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ اسی لیے انہوں نے سزا کا رخ عورت سے ہٹا کر پورے سٹرکچر پر موڑ دیا: دلال، کہبہ خانوں کے مالک اور گاہک۔ یہ تو ایک بالکل ہی مختلف زاویہ ہے۔ لیکن 1936 میں لکھتے ہوئے اسکاٹ نے اپنے دور کے بارے میں کیا کہا؟ یہ ایک اور دلچسپ نقطہ ہے۔ ان کے مطابق ان کے دور میں پیشہ ور جسم فروشی زوال کا شکار ہو رہی تھی۔ زوال کا شکار؟ کیوں؟ وجہ کوئی قانون یا اخلاقی مہم نہیں تھی، بلکہ اس کی وجہ تھی شوقیہ لڑکیوں سے بڑھتا ہوا مقابلہ۔ معاشرے میں جنسی آزادی بڑھ رہی تھی اور مردوں کو اب وہ جنسی تسکین مفت میں یا کم قیمت پر دستیاب ہو رہی تھی جس کے لیے وہ پہلے پیسے دیتے تھے۔ تو کیا اسکاٹ کی پیش گوئی یہ تھی کہ یہ پیشہ مستقبل میں ختم ہو جائے گا؟ ان کے مطابق کبھی نہیں، بالکل ختم کبھی نہیں ہوگا، کیونکہ یہ ہمیشہ ایک خاص اور محسوس مارکیٹ کی ضروریات کو پورا کرتا رہے گا۔ اور وہ کیا ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ 2 طرح کے مرد ہمیشہ پیشہ ور طوائف کے پاس جاتے رہیں گے۔ اول وہ مرد جن کی بیویاں بیماری یا کسی اور وجہ سے جنسی طور پر دستیاب نہیں ہیں، اور دوم وہ مرد جن کی غیر معمولی جنسی خواہشات ہیں، جیسے فیٹش وغیرہ۔ جی، فیٹج، سیڈزن، یہ ایک ایسی نیش مارکیٹ ہے جسے کوئی عام عورت پورا نہیں کر سکتی، اور اس کے لیے ہمیشہ پیشہ ور طوائف کی ضرورت رہے گی۔ تو اس تمام گہرے جائزے سے جو بات واضح ہوتی ہے وہ یہ کہ جارج رائلی اسکاٹ کے نزدیک جسم فروشی صرف ایک اخلاقی یا قانونی مسئلہ نہیں ہے۔ بالکل نہیں۔ اس کی جڑیں معاشیات، حیاتیات، تاریخ اور انسانی نفسیات میں بہت گہرائی تک پھیلی ہوئی ہیں۔ جی، اور ان کا نچوڑ یہ ہے کہ قوانین اور پابندیاں اس کی شکل تو بدل سکتی ہیں، اسے زیر زمین دھکیل سکتی ہیں، لیکن اس کی بنیادی وجوہات کو ختم نہیں کر سکتی۔ اور وہ وجوہات ہیں مرد کی طلب اور عورت کا معاشی عدم اطمینان۔ بالکل، جب تک یہ موجود ہے یہ ادارہ کسی نہ کسی شکل میں باقی رہے گا۔ ہم آج کی گفتگو کو سامعین کے لیے ایک آخری سوچ کے ساتھ ختم کرتے ہیں۔ اسکاٹ نے تقریباً 1 صدی پہلے لکھا تھا کہ شادی اور جنس فروشی دونوں میں جنس وہ چارہ ہے جو عورت مرد کو پیش کرتی ہے، فرق صرف معاہدے کی قیمت اور مدت کا ہے۔ آج کے ڈیجیٹل دور میں جہاں ڈیٹنگ ایپس، شوگر ڈیڈی ویب سائٹس اور اونلی فینس جیسے پلیٹ فارمز عام ہیں، کیا یہ بنیادی حرکیات واقعی بدل گئی ہیں یا انہوں نے صرف نئی، زیادہ سماجی طور پر قابل قبول شکلیں اختیار کر لی ہیں؟